बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अगस्त की 21 तारीख है। अहम तरीन खबरें क्विकली शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई जिना हाउस हमला केस के मुलजिम हम्माद नज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत पर समात। इसमें पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया। समात के मौके पर आने वाले चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया, मुलजिम पर क्या इल्ज़ाम है। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मुलजिम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मार के ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम है। ये उस पर इल्ज़ाम है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि पुलिस अहलकार को हुजूम ने पत्थर मार के ज़ख्मी किया था। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब ने इस मौके पर सवाल किया, क्या मुलजिम मौके पर मौजूद था। वकील ने जवाब दिया कि मुलजिम दुकानदार है, मौके पर मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद अदालत ने सवाल किया, क्या मुलजिम की मौजूदगी की कोई सीसीटीवी फुटेज है, मुलजिम की मौजूदगी के शवाहिद क्या पेश किए गए हैं। तो मुलजिम के वकील ने कहा, कोई सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं की गई, ना ही शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज मांगी है 9 मई के वाक़े की। एक और मौका था लतीफ़ नज़र, इस सिलसिले में उसकी भी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी। उसका वकील कुछ तबीयत नासाज होने की बिना पर मोहलत मांग रहा था। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए दोनों में मुलतवी हो गई। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मांगी गई सीसीटीवी फुटेज है। इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुसलसल कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज लाई जाए, सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा कि क्या हुआ था। हमारे लोग सीसीटीवी फुटेज में नज़र आएँ। वो कहते हैं जिना हाउस की लाएँ, जीएचक्यू की लाएँ, रेडियो पाकिस्तान वाक़े की सीसीटीवी फुटेज लाएँ। हमारे लोग उसमें आग लगाते हुए नज़र आएँ और हम उनके नज़र आने पे, उनके इन्वॉल्व होने पे, सबूत मिलने पर माफ़ी भी मांग सकते हैं, अगर ये साबित किया जाए तो। और उसमें उनका ये कहना है कि हमारे जो नॉमिनेटेड बंदे हैं, हमारे अहलकार हैं, उनको दिखाया जाए, यानी हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं। इमरान खान साहब का ये कहना है। अब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से पहले भी कह चुके हैं कि तफ्तीश करवा ली जाए, जुडिशल कमीशन बना लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कह रही है कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज लाई जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब, उन पर एक इल्ज़ाम लगा है, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन जाहिद हुसैन साहब, ये पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट में शामिल हैं। जाहिद हुसैन साहब ने डॉन अखबार में एक कॉलम लिखा है, द सागा ऑफ जनरल बाजवा। इसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये हमेशा से ही तनाज़ात की ज़द में रहते हैं। इसके जनरल्स जब वो अपने ओहदे को छोड़कर जाते हैं, और इन्वॉल्व भी हमेशा रहते हैं। यहीं पहले पैराग्राफ में जाहिद हुसैन साहब ने बात की कि इन्वॉल्व रहते हैं, और आखिर में भी उन्होंने कहा कि इन दिनों में भी ये चीज़ मौजूद है। वो कहते हैं कि दिस माइट नॉट बी सरप्राइजिंग इन अ कंट्री वेयर द मिलिट्री हैज़ फॉर द मोस्ट पार्ट बीन डीपली इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल पावर गेम्स. Retired General Qamar Javed Bajwa may have been among the most controversial army chiefs, but whatever is happening now is no less scandalous. जो अब हो रहा है वो भी कम स्कैंडल नहीं है। ये जाहिद हुसैन साहब जो हैं वो लिखते हैं। अब जाहिद हुसैन साहब इसमें 3-4 बहुत अहम बातें लिखते हैं। एक मौके पर उन्होंने लिखा है कि जनरल बाजवा ने उन्हें ये बताया कि शहबाज शरीफ के लिए लाइकिंग डेवलप हो रही थी, इमरान खान से फासले हो रहे थे, और जनरल बाजवा की मीटिंग्स वगैरह भी हो रही थी शहबाज शरीफ से, ये सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि एक मौके पर उन्होंने शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछा। जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछा, और जाहिद हुसैन साहब लिखते हैं कि मुझे शहबाज शरीफ ने कहा मेरे बच्चों से गलती हो गई है। ये शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा को कहा मेरे बच्चों से गलती हो गई है। और याद रखिएगा, जिस रोज़ शहबाज शरीफ पे फ़र्द जुर्म आयद होना थी मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उस रोज़ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया था। जिस रोज़ हमज़ा शहबाज पे फ़र्द जुर्म आयद होना थी, उस रोज़ हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था। तो ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं। अब इसमें एक और चीज़ वो लिखते हैं कि फजलुर रहमान ने भी
جنرل باجوہ سے کہا کہ آپ عمران خان کی حکومت ختم کر دیں. جنرل باجوہ کیا کہتے ہیں, یہ زاہد حسین صاحب لکھتے ہیں, ہی آلسو نریٹڈ اے اسٹوری اباؤٹ ہز میٹنگ ود مولانا فضل الرحمان. اکارڈنگ ٹو دا جنرل, the only request made by JUIF chief was that he remove the Khan government. عمران خان کو ہٹا دیں, یہ فضل الرحمان نے کہا. There was no doubt about the general's grand ambitions, but these were never fulfilled. The general may have exited the scene, but the involvement of the establishment in political power games has continued. There has only been a change of command. تو جو مداخلت ہے وہ جاری ہے, صرف چینج آف کمانڈ ہوا ہے. ایک موقع پر اور زاہد صاحب لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا صحافیوں سے انٹریکشن ہو رہا تھا, اور جنرل باجوہ لمبے انٹریکشن کرتے تھے صحافیوں سے, اور انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایشوز کے بارے میں کیا بتا رہے, کوئی خاص نالج بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ ہر چیز پر بات کرتے تھے. اور میاں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے. تو سوال کیا گیا کہ نواز شریف کو اقتدار سے جب نکالا جائے گا تو کیا ہوگا, تو جنرل باجوہ نے کہا کچھ نہیں ہوگا. جب نواز شریف کو اقتدار سے نکالا جائے گا تو جنرل باجوہ نے کہا کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جنرل باجوہ کے ورڈز لکھتے ہوئے زاہد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا ہم نے بھٹو کو لٹکا دیا, کیا ہوا؟ ہم نے بھٹو کو لٹکا دیا, کیا ہوا؟ یہ لب لباب ہے دا ساگا آف جنرل باجوہ, زاہد حسین صاحب کے کالم کا. اندر کی خبریں اپنی ملاقاتوں کی انہوں نے دی ہیں. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا تھا, اور ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی تھی, اس سے پہلے بھی لوگ نکالے گئے, کچھ نہیں ہوا, ایک اور نکال دیا جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. لیکن پورے پاکستان میں عمران خان کو نکالے جانے پہ جس طرح سے لوگ نکلے, بار بار نکلے, اس نے جنرل باجوہ کا, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا اندازہ مکمل طور پر غلط کر دیا. عمران خان کے لیے پاکستان کے لوگ جس طرح سے کھڑے ہوئے, ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا. ایک اس کے بعد حامد میر صاحب کا معاملہ. حامد میر صاحب پر الزام لگ رہا ہے, اور یہ الزام لگایا ہے میرے چھوٹے بھائی, میرے دوست حسن ایوب نے. حسن ایوب کیا کہتے ہیں حامد میر صاحب کے حوالے سے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دلچسپ ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا حسن ایوب نے کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ میرے بڑے بھائی حامد میر صاحب, جن سے میرا بہت ہی عزت اور احترام کا تعلق ہے, آج انہوں نے ایک مغربی, یعنی گزرا وکل ایک مغربی ملک کے سفیر کے ساتھ ملاقات میں جنرل فیض حمید پر ٹارچر کیے جانے کی بات کی ہے. حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں بقول حسن ایوب کے ایک سفیر سے ملاقات میں کہ جنرل فیض حمید پہ ٹارچر ہوا ہے, اور اس معاملے پر اپنی آواز بلند کرنے کا بھی کہا. اور حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس پر آواز اٹھاؤں گا. پھر حسن ایوب لکھتے ہیں اس بات کو سن کر مجھے بہت تعجب ہوا, کیونکہ ٹارچر والی تو بات بالکل بھی درست نہیں, اور دوسرا مجھے تو کم از کم حامد میر صاحب سے ایسی بات کرنے کی کوئی امید نہیں ہے. تاہم اب سے میں ان کے تمام پروگرام اور ٹویٹر کو باقاعدگی سے دیکھوں گا. تو حسن ایوب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں باقاعدگی سے دیکھوں گا حامد میر صاحب کیا بتاتے ہیں, اور جنرل فیض حمید پہ کوئی ٹارچر نہیں ہوا. یہ حامد میر صاحب نے بات کی کہ ان پہ ٹارچر ہوا ہے. حامد میر صاحب نے بہت ہی دلچسپ جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ذرائع, حسن ایوب کے ذرائع دن رات میری نگرانی کرتے. حسن ایوب کے ذرائع حامد میر صاحب کی نگرانی کرتے, لیکن آپ کے ساتھ اکثر غلط بیانی کر جاتے ہیں. کل میری کسی سفیر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, ملاقات ہوئی ہی نہیں, تو پھر اس میں یہ باتیں کہاں سے کی جائیں گی. اور پھر وہ کہتے ہیں اور ایسی کوئی بات بھی کسی سفیر کے سامنے نہیں ہوئی, نہ تو ملاقات ہوئی نہ کسی سفیر کے سامنے ایسی کوئی بات کی ہے. لیکن یعنی جنرل فیض حمید پہ ٹارچر والی بات پہ اس پہ حامد صاحب کہتے ہیں لیکن جس بات کی تردید آپ سے کرائی جاتی ہے نہ جانے کیوں وہ سچی لگنے لگتی ہے. اب اگر آپ تردید کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید پہ کوئی ٹارچر نہیں ہوا, تو اب مجھے یہ بات سچی لگ رہی ہے کہ شاید ٹارچر ہوا ہے. یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جو بات آپ نے جب کی ہے تو مجھے وہ بات سچی لگنے لگتی ہے. تو یہ میر صاحب کا جواب تھا. پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جو کل ہے ترنول میں, ہمارے سامنے ایک خبر ہے 10 اگست 2024 کی, اور اس خبر کے مطابق لکھا ہوا ہے
اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کو 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی. ضلع انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے سے متعلق عدالت کو آگاہ کر دیا. سرکاری وکیل نے بتایا کہ انتظامیہ کی جانب سے 22 اگست کو ترنول میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ ہمیں 22 اگست ہی منظور ہے اور جلسے کی تیاری کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے. یہ 10 اگست کی ڈیولپمنٹ ہے. اب تک پاکستان تحریک انصاف کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے این او سی نہیں ملا ہے, کوئی اجازت نہیں ملی ہے. دو چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ. پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر سے قافلے اس جلسے کے لیے چل پڑے ہیں, اسلام آباد آ رہے ہیں, تیاری ہو رہی ہے. پنجاب حکومت اس سے زیادہ تیاری کر رہی ہے. دھڑا دھڑ لوگوں کی گرفتاریوں کی تیاریاں ہیں, چھاپے مارے گئے ہیں رات بھر, اور یہ سلسلہ بھی پنجاب حکومت کی طرف سے جاری ہے. اسلام آباد کی انتظامیہ کی تیاری یہ ہے کہ اسلام آباد میں جگہ جگہ کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. ایکسپریس چوک پر کنٹینر, اس کے اوپر کنٹینر, اس کے اوپر کنٹینر, اس طرح سے دیوار بنا دی گئی ہے. عطا تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت انتظامیہ نہیں دے گی. یہ انتظامیہ سے پہلے عطا تارڑ صاحب نے کہہ دیا تھا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف والوں کا یہ جو دعویٰ تھا نا کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ہم تو جلسہ کریں گے, اجازت ملے نہ ملے, این او سی ملے نہ ملے, پورے ملک سے قافلے آئیں گے. خیبر پختونخوا والے بھی کہہ رہے تھے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے جلسہ کرنے میں سنجیدہ ہیں بھی نہیں. یہ جو لوگ ہیں, یعنی جماعت کے ورکر سنجیدہ ہیں, جماعت کے سپورٹر سنجیدہ ہیں, پبلک سنجیدہ ہے, لیکن جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان میں سنجیدگی بہت کم ہے. اور یہ لوگ جلسہ کرنے میں کچھ خاص انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ ایک بار پھر کہیں گے کہ انتظامیہ ہمیں اجازت دے دے, اور مجھے یہ ڈر ہے کہ انتظامیہ ویسے ہی رکاوٹیں لگا کر تیاری کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ جلسہ شاید ایک بار پھر نہ کر پائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.